السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ لاسٹ لیکچر میں ہم مستحقین زکوٰۃ کی قسمیں پڑھ رہے تھے، جس میں ہم چوتھی قسم پہ تھے، وہ لوگ جن کی تلیف قلب مقصود ہے، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں، اور کیا انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی۔ اور اس سلسلے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی دو قسمیں ہیں، ایک مسلمان جن کی تلیف قلب مقصود ہو، اور دوسرے کافر۔ کافر کے حوالے سے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اب آ جائیں آپ لوگ پیج نمبر 1954 پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْمُسْلِمُونَ، جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، من المؤلفات، جن کی تلیف قلب مقصود ہے، فہم اصناف، تو یہ ایسی قسم ہے، یؤتون، دی جائے گی، بسبب احتیاجنا الیہم، ہماری احتیاج کی وجہ سے ان کی طرف۔ نمبر 1، ضعفاء النیت فی الاسلام، اسلام میں کمزور نیت والے، یؤتون، انہیں دی جائے گی زکوٰۃ، لیتقوی اسلامہم، تاکہ ان کا اسلام قوی ہو جائے۔ نمبر 2، الشریف المسلم، ایک مسلمان سردار، فی قومہ، اپنی قوم میں، الذی یتوقع، بإیتاء اسلامی نذرائہ، کہ جس سے امید رکھی جائے اسلام کے پختہ ہونے کی، فقد آتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ دی، ابا سفیان بن حرب، و جماعۃ ممن ذکر، اور ایک جماعت کو جس کا ذکر کیا گیا، و آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا، ازبرقان بن بدر و عدی بن حاتم، لشرفہما فی قومہما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبرقان بن بدر اور علی بن حاتم کو دیا کہ وہ چونکہ اپنی قوموں میں سے معزز تھے، سردار تھے۔ نمبر 3 کون سے ہیں؟ المقیم، جو مقیم ہوں، فی صغری، سرحد میں، فی صغور المسلمین، مسلمانوں کی سرحدوں میں، المجاورات للکفار، جو پڑوسی ہوں کافروں کے، لیکفینا، تاکہ وہ ہماری کفایت کر سکیں، شر من یلیہ من الکفار، کافروں کے شر سے، بالقتال، قتال کے ساتھ۔ نمبر 4، من یجبی الصدقات، جو کوئی صدقہ وصول کرے، من قوم، کسی جماعت سے، یتعذر، مشکل ہو، ارسالہ، بھیجنا، سا الیہم، کسی عامل کو ان کی طرف، و ان لم، اور اگرچہ نہیں، یمنعوہا، وہ اس سے منع کرتے، وقد ثبت، اور ثابت ہے، انا ابا بکر، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آتا عدی بن حاتم، علی بن حاتم کو دیا، ہینا قدم علیہ، جب وہ ان کے پاس آئے، بزکاتہ، زکوٰۃ کے ساتھ، بزکات قومہ، اور اپنی زکوٰۃ کے ساتھ، اور اپنی قوم کی زکوٰۃ کے ساتھ، عام الردۃ، ارتداد کے سال۔ وقد اختلف العلماء، اور علماء نے اختلاف کیا ہے، فی بقائی، باقی رہنے میں، سقم المؤلفات قلوبہم، مؤلفہ قلوب کے حصے کے، بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ فقال الحنفیہ و مالک، تو حنفی فقہا اور امام مالک نے کہا، قد سقط سقم المؤلفات، کہ جن کی تلیف قلب مقصود ہے ان کا حصہ ساقط ہو چکا ہے، بانتشار الاسلامی، اسلام کے پھیلنے کے ساتھ، وغلباتہ، اور اس کے غلبے کے ساتھ،
لِأَنَّ اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعز الاسلامی اسلام کو عزت دی ہے، وَأَغْنَى عَنْهُمْ اور ان سے بے نیاز کر دیا ہے، وَأَنْ اسْتِمَالَاتُهُمْ اور ان کے اختیارات سے إِلَى الدُّخُولِ فِيهِ اس میں دخول کی طرف، فَيَكُونُ پس ہو جائیں گی عدد الاصناف قسموں کی تعداد 7 7 لا 8 نہ کہ 8، وَذَلِكَ بِأَجْمَاعِ الصحابہ اور یہ صحابہ کے اجماع کے ساتھ ہے۔ قال مالک امام مالک نے کہا لا حاجات کوئی ضرورت نہیں ہے الی المؤلفات مؤلفات کی طرف الآنی آج کل لقوت الاسلامی اسلام کے قوی ہو جانے کی وجہ سے۔ وقال الجمہور اور جمہور فقہا نے کہا منہم انہی میں سے خلیل من المالکیہ مالکی فقہا میں سے خلیل ہیں، حکم المؤلفات وہ کہتی ہیں کہ جو مؤلفات کا حکم ہے باقی وہ باقی ہے، لم ینسخ یہ نسخ نہیں ہوا منسوخ نہیں ہوا، فیوتون عند الحاجتی پس انہیں حاجت کے وقت زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ویحمل اور محمول کیا جائے گا ترک عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوڑنے کو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، و علی اور علی کے ایتاءہم ان کے دینے کو، علی عدم الحاجتی کہ اس وقت ضرورت نہیں تھی، الی ایتائہم ان کو دینے کی، فی خلافاتہم ان کے دور خلافت میں، لا لی سقوط سہمہم نہ کہ اس وجہ سے کہ ان کے حصے جو ہیں وہ ساقط ہو گئے ہیں، فإن الآیات پس جو آیت ہے من آخر ما نازل وہ آخری نازل ہونے والی تھی، وآتا ابو بکر اور دیا حضرت ابو بکر نے عدی بن حاتم کو وہ زبرقان بن بدر اور زبرقان بن بدر کو، کما ذکرت جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے، وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ اور اگر مقصود ہوتا من دفعها ان کو دینے سے اس کے دینے سے الیہم ان کی طرف، ترغیبہم فی الاسلام اسلام میں ان کی رغبت کے لیے، لِأَجَلِّ انقاذی مخرجہم من النار انہیں بچانے کے لیے آگ کے عذاب سے، لا نہ کہ لِآنَاتِہم لنا نہ کہ اس لیے کہ وہ ہماری مدد کریں، حتیٰ یسقطا حتیٰ کہ وہ ساقط ہو جائے، بفشو الاسلام اسلام کے پھیلنے کے ساتھ۔ مسلمان مؤلفہ قلوب کو ہماری اپنی احتیاج اور ضرورت کی وجہ سے زکوٰۃ دی جائے گی، تاہم اس کی چند صورتیں درج ذیل ہیں۔ وہ مسلمان جو اسلام میں کمزور نیت کے مالک ہوں انہیں زکوٰۃ دی جائے گی تاکہ وہ اسلام پر پختہ ہو جائیں۔ وہ شریف اور معزز مسلمان جو اپنی قوم کا بڑا سمجھا جاتا ہو اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس مقصد سے کہ اس جیسے دیگر غیر مسلم اس کی دیکھا دیکھی اسلام قبول کر لیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان بن حرب اور دوسرے لوگوں کو جس کا ذکر ہو چکا ہے زکوٰۃ دی، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبرقان بن بدر اور عدی بن حاتم کو بھی زکوٰۃ دی، چونکہ یہ لوگ اپنی اپنی قوم کے معزز اپنی قوم کے سردار سمجھے جا سکتے تھے۔ تیسری کون سی صورت ہے کہ مسلمانوں کے سرحدوں پر رہنے والا رہائشی جو کفار کے پڑوس میں رہ رہا ہو اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ جنگ میں کافروں کے شر سے ہماری کفایت کر سکے۔ چوتھا، وہ شخص جو اپنے طور پر صدقات اور زکوٰۃ کی وصولی کا کام کرے اور وہاں کے لوگوں کے پاس کسی عامل کا بھیجنا دشوار ہو اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جیسا کہ یہ بات ثابت ہے کہ فتنہ ارتاد والے سال جب حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کی زکوٰۃ اور صدقات وصول کر کے آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں زکوٰۃ کے مال میں سے دیا۔ اب بیٹے علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ صنف یہ قسم جو ہے وہ باقی ہے، کیا
مؤلفات قلوبہم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ حنفیہ اور مالکی فقہا کے نزدیک ان کا حصہ زکوٰۃ سے ساقط ہو چکا ہے۔ وہ کہتی ہیں چونکہ اسلام پھیل چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سربلندی عطا کی ہے، اب مؤلفات قلوب کی ترغیب کی حاجت نہیں رہی، لہٰذا مؤلفہ قلوب کے علاوہ باقی 7 قسمیں ہیں۔ اور امام مالک فرماتے ہیں کہ چونکہ اسلام کو قوت حاصل ہو چکی ہے، لہٰذا اب تلیف قلب میں زکوٰۃ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، اور اسی پر صحابہ کا اجماع ہے۔ جبکہ شافعیہ اور حنابلہ اور مالکیہ میں سے امام خلیل کہتے ہیں کہ یہ حکم ابھی باقی ہے اور منسوخ نہیں ہوا، اس لیے اگر ضرورت پیش آئے تو ضرورت کے وقت مؤلفہ قلوب کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اپنے دور خلافت میں جن کی تلیف قلب مقصود تھی، یعنی اس صنف پر زکوٰۃ صرف نہیں کی، تو وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اس کی حاجت پیش نہیں آئی، نہ کہ اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ قسم جو ہے اس کا حصہ ساقط ہو گیا، کیونکہ جو آیت مبارکہ ان قسموں پر دلالت کرتی ہے وہ آخر میں نازل ہونے والی آیات میں سے ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدی بن حاتم اور زبرقان بن بدر کو زکوٰۃ دی، جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے۔ نیز بیٹا جو انہیں زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ اسلام میں رغبت، یہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں اور دوزخ سے بچ جائیں، اور نہ کہ اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ ہماری مدد کریں حتیٰ کہ یہ صنف اسلام کے پھیل جانے سے ساقط ہو جائے۔ وَالصِّنْفُ الْخَامِسُ اور 5ویں صنف وَفِي الرِّقَابِ، گردنوں کی آزادی میں، یعنی غلاموں کو آزاد کروانے میں، گردنیں چھڑانے میں۔ وَهُمْ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، اور حنفی فقہا اور شافعی فقہا کے نزدیک وہ ہیں المکاتبون مکاتبین، المسلمون مسلمان، الذی وہ جو لا یجدون نہ پاتے ہوں وفاء بدل ما یؤدون جو وہ ادا کر سکیں، ولو مع القوتی والکسب اور قوت اور کمانے کے باوجود، لأنہ لا یمکن الدفع کیونکہ ممکن نہیں ہے دینا، الی الشخص اس شخص کی طرف، الذی وہ جو یرادفک رقبتیہ الا اذا کان مکاتبا، کہ ایک ایسا شخص جو کسی کے ہاں غلام ہے وہ کوئی چیز لٹا سکے سوائے اسی صورت میں جبکہ وہ مکاتب ہو۔ ولو اگرچہ اشترا خریدے بالسخمی حصہ عبیدن کوئی غلام، لم یکن تو نہیں ہے الدفع دینا الیہم اس کی طرف، وانما ہوا دفع اور وہ دینا ہے الی ساداتہم ان کے سردار کو، ولم یتحقق اور ثابت نہیں ہوتی التملیک تملیک المطلوب جو مطلوب ہے فی ادا الزکوٰۃ زکوٰۃ کی ادائیگی میں، ویؤکدہ قولہ تعالی اور اس کی تاکید اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہوتی ہے، وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم اور تم انہیں دو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ وفسر ابن عباس اور ابن عباس نے تفسیر بیان کی ہے فی الرقابی کے بھی انہم المکاتبون کہ وہ مکاتبین ہیں۔ وقال المالکیہ والحنابلہ اور مالکی و حنابلہ فقہا نے کہا یشتری خریدا جائے گا بسخمہم رقاب کے حصہ میں سے رقیقن غلام کو، فیعتق اسے آزاد کیا جائے گا، لأن کیونکہ کل موضع ہر جگہ ذکرت فیہ جس میں ذکر کیا گیا ہے الرقبہ غلامی کا، یراد بہا اس سے مراد عتقھا اس کی آزادی ہے، والعتق والتحریر اور عتق اور تحریر لا یکون وہ نہیں ہوتے الا فی القنی یعنی خاص غلام میں، کما جیسا کہ فی الکفاراتی کفارات میں ہوتا ہے، وشرط اور شرط ہے ایتاء المکاتبی
مکاتب کے دینے میں ہوا کون ہی مسلمان کہ وہ مسلمان ہو، محتاجن ضرورت مند ہو، وبما انہ اور اس وجہ سے کہ بھی لا یوجد الآن فی العالمی کہ آج کل دنیا میں نہیں پائے جاتے، رقیق غلام لإلغائہ ان کے لغو کر جانے کی وجہ سے، و تخریمہ اور حرمت کی وجہ سے، دولیاً بین الاقوامی سطح پر، فإن خاض السخم تو پس یہ حصہ لا وجود لہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے حقیقتاً حقیقی طور پر، وما قد یوجد اور جو پایا جائے لیس لہ طریق اس کے لیے کوئی طریق نہیں ہے، شرعی جو شرعی ہو، جائز اور جائز ہو۔ جی بیٹا 5ویں قسم ہے رکاب، پھر رکابی یعنی گردنیں چھڑانے میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں۔ غلام آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ حنفی اور شافعیہ کے نزدیک یہاں رکاب سے مراد مکاتبین ہے۔ اب مکاتب سے کیا مراد ہے بیٹا؟ ایسا غلام ہے جس کا مالک اسے کہے کہ تم اتنے پیسے لاؤ، مجھے ادا کرو اور آزاد ہو جاؤ۔ یعنی مسلمان مکاتب غلام جو بدلے کتابت نہ پاتے ہوں، ان کا مالک انہیں یہ آفر کرتا ہے کہ تم اتنے پیسے دے دو اور آزاد ہو جاؤ۔ اب وہ کما کے بھی اس پر قادر نہیں ہوتے تو پھر زکوٰۃ کے مال سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے کہ ان کی طرف سے ان کے مالک ان کو پیسہ دیا جائے، وہ اپنے مالک کو دیں اور وہ آزاد ہو جائیں۔ چونکہ زکوٰۃ مکاتب ہی کو دینا ممکن ہے، اگر مطلق غلام کو زکوٰۃ دی تو وہ زکوٰۃ لینے والا غلام نہیں ہوگا بلکہ اس کا مالک ہوگا، کیونکہ غلام کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ اس کے آقا کا ہوتا ہے۔ جبکہ زکوٰۃ میں کیا ہم نے پڑھا ہے نا، ان کی کیا شرط ہے؟ تملیک ہے، مالک بنا دینا ہے، اور یہ شرط مکاتب کی صورت میں پائی جاتی ہے، مطلق غلام کی صورت میں نہیں پائی جاتی۔ اس مذہب کو یہ آیت بھی تقویت بخشتی ہے، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، یعنی مکاتبوں کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکاب کی تفسیر مکاتبین سے کی ہے۔ مالکیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ رکاب کے حصہ زکوٰۃ سے مطلق غلام خرید کر آزاد کیا جائے گا، چونکہ قرآن پاک میں غلام آزاد کرنے کا حکم آیا۔ اب یہ مالکیہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا مال ہے اس مال سے غلام کو خرید کر آزاد کر دیا جائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں جہاں بھی غلام آزاد کرنے کا حکم آیا اس کے لیے راقبہ کا لفظ آیا ہے، اور اس سے غلام آزاد کرنا مراد ہے، اور آزاد کرنے کا تصور خالص غلام میں ہی ہو سکتا ہے جیسے کہ کفارات میں ہوتا ہے۔ اور مکاتب کو زکوٰۃ دینے کی شرائط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو یا محتاج ہو۔ اب پوری دنیا میں بیٹا غلام نہیں پائے جاتے، کیونکہ اسلام نے بین الاقوامی انٹرنیشنل لیول پر غلام بنانے کے نظام کو معطل کر دیا ہے۔ اب اس حصے کا حقیقتاً کوئی وجود نہیں، اور اگر کوئی صورت پائی بھی جائے تو اس کی کوئی جائز شرعی صورت نہیں بنتی، کیونکہ اسلام نے غلامی کو حرام قرار دے دیا ہے۔ شروع میں تھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لونڈیاں ہوتی تھیں، غلام ہوتے تھے، لونڈیوں کے ساتھ آقاؤں کے تعلقات بھی جائز ہوتے تھے، ان کے ساتھ جو اولاد ان کی پیدا ہوتی تھی وہ بھی جائز قرار پاتی تھی، لیکن اب جو ہے نا وہ غلامی کا جو سلسلہ ہے، غلامی کا جو تصور ہے وہ ختم ہو گیا بس۔ صنف السادس، چھٹی قسم، الغارمون وہم المدینون، اور ان سے مراد ہیں مقروض، سواء برابر ہے، استادنا المدینہ کہ قرض لیا ہو مقروض نے، عند شافعیہ والحنابلہ، شافعیہ اور حنابلہ فقہا کے نزدیک نفس ہی اپنے لیے، ام لغیرہ یا کسی اور کے لیے، وسواء اور برابر ہے، اکانا دینو ہو کہ اس کا قرض ہو، فی طاعتن کسی نیکی کے کام کے لیے، ام معصیاتن یا نافرمانی کے لیے، فإن استادنا اگر اس نے قرض لیا، لنفس ہی اپنی ذات کے لیے، لم یؤتا تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، الا اذا کانا فقیرن سوائے اس صورت کے کہ اگر وہ فقیر ہو۔
وَإِنْ اسْتَدَانَ اگر اس نے قرض لیا لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ باہمی معاملات کے لیے، ولو بین اہل ذمہ یا اہل ذمہ کے ساتھ صلح کے لیے لیا، بسببی وجہ سے اتلاف ضائع ہو جانے کے نفس کسی جان او مال یا مال اور نہب یا لوٹ مار کی وجہ سے، فیوتا تو دی جا سکتی ہے زکوٰۃ من سخم الغارمین غارمین کے حصے میں سے، ولو کانا غنیاً اگرچہ وہ مالدار ہوں، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل الصدقہ کہ صدقہ حلال نہیں لغنین کسی مالدار کے لیے الا مگر ہمسۃ پانچ، لغازن فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں مجاہد ہو، او لعامل علیہم جو عاملین ہیں زکوٰۃ کے وصول کرنے والے ہیں، او لغارم یا مقروض کے لیے، او لرجل یا ایسے آدمی کے لیے اشتراہ اس کو خرید لے بھی مال ہی اپنے مال سے، او لرجل یا اس آدمی کے لیے لہ جار مسکین جس کا پڑوسی مسکین ہو، فتصدق علی المسکین پس مسکین پر صدقہ کرے، فاخدا خدیہ کرے المسکین مسکین الیہ اس کی طرف۔ وقال الحنفیہ اور حنفی فقہا کہتے ہیں الغارم غارم سے مراد یہ ہے من لازمہ دین جس کے اوپر قرض لازم ہو چکا ہو، ولا یملک اور وہ مالک نہ ہو، نصابا فاضلا فاضل نصاب کا ان دینہ قرض سے۔ وقال المالکیہ اور مالکی فقہا نے کہتے ہیں الغارم غارم وہ ہے من لیسا عندہ کہ جس کے پاس نہ ہو، ما یوفی بہ دینہ جس کے ساتھ وہ قرض ادا کر سکے، اذا کان الدین جبکہ قرض ہو فی غیر معصیات کسی نافرمانی کے کام کے علاوہ، کا شرب جیسے شراب نوشی، خمر و قمار اور قمار بازی جوا کے لیے، ولم یستدن لحظ الزکوٰۃ اور وہ قرض نہ لے زکوٰۃ کے لیے، کانا یکون عندہ کہ اس کے پاس ہو، ما یکفیہ جو اس کے لیے کافی ہو، وتوسع اور وہ زیادہ کرے، فی الانفاق خرچ کو بالدین قرض کے ساتھ، لاجلی اس لیے ان یاخذ من الزکوٰۃ کہ وہ زکوٰۃ میں سے لے، فلا یؤتی منہا تو اسے اس میں سے نہیں دیا جائے گا، لأنہ قصد مذموم کیونکہ یہ مذموم ارادہ ہے، بخلاف فقیر برخلاف اس فقیر کے استادنا جو قرض لیتا ہے، ضرورت کے لیے، ناویاً نیت کرتے ہوئے، الاخذ من الزکوٰۃ زکوٰۃ سے لینے کی، فإنہ یؤتی تو اس کو دیا جاتا ہے قدر دینہ اس کے دین کے مطابق، منہا اس میں سے، لحسن قصدہ اچھے ارادے کے لیے، لیکن ان تابا لیکن اگر توبہ کر لے، من استادنا لمعصیات معصیت کے قرض سے، او بقصد ذمیم یا برے ارادے سے، فإنہ یؤتی علی الأحسن تو اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے احسن قول کے مطابق۔ چھٹی قسم ہے مقروض لوگوں کی، اور شافعی اور حنابلہ کے نزدیک برابر ہے کہ مقروض نے اپنے لیے قرض لیا ہو یا کسی اور کے لیے لیا ہو، خواہ اس نے کسی نافرمانی کے کام کے لیے گناہ کے لیے قرض لیا ہو یا اطاعت کے لیے قرض لیا ہو۔ اگر کسی شخص نے اپنے لیے قرض لیا ہو تو اسے زکوٰۃ تب دی جائے گی جب وہ فقیر ہو۔ اگر باہمی حالات کی اصلاح کے لیے قرض لیا ہے، اگرچہ اہل ذمہ کے ساتھ صلح کے لیے لیا یا کسی جان کے ضائع ہونے پر لیا، تو غارمین کے حصہ سے اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اگرچہ جو مقروض ہے وہ مالدار ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مالدار کے لیے حلال نہیں مگر 5 آدمیوں کے لیے حلال ہے، ایک مجاہد فی سبیل اللہ، ایک جو عاملین زکوٰۃ ہیں، ایک مقروض یا کوئی شخص زکوٰۃ کا مال اپنے مال سے خرید لے، یا کسی شخص کا پڑوسی کوئی مسکین اور مسکین زکوٰۃ کا مال اسے بطور ہدیہ دے دے۔
احناف کہتے ہیں کہ غارمین سے مراد ایسے مقروض ہیں جس سے قرض لازم ہو چکا ہو اور قرض سے فاضل نصاب کا مالک نہ ہو۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ غارمین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے کوئی چیز دستیاب نہ ہو، جبکہ انہوں نے کسی نافرمانی کے لیے قرض نہ لیا ہو، مثلا شراب نوشی یا جوا کھیلنے کے لیے، اسی طرح زیادہ خرچ کرنے کے لیے بھی قرض نہ لیا ہو، یعنی اس کا گزر بسر ہو رہا ہے لیکن وہ اپنے اچھے گزر بسر کے لیے قرض لیتا ہے تو پھر بھی اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ایسے صورتوں میں مقروض کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، کیونکہ قرضہ کی یہ سبھی جو مذموم مدعات ہیں، برخلاف فقیر کے، فقیر وہ جو اپنا گزر بسر ہی مشکل سے کرتا ہے، جو ضرورت کے لیے قرض لیتا ہے اور اسے ادائیگی کے لیے زکوٰۃ دی جائے گی۔ البتہ وہ مقروض جس نے نافرمانی کے لیے قرضہ لیا ہو اور پھر وہ اس نافرمانی سے توبہ کر لے تو پھر اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ الصنف السابع، ساتویں قسم، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وہم الغزاة المجاہدون، اور وہ مجاہدین ہیں، الذین لا حق لہم، جن کے لیے حق نہ ہو، فی دیمان الجند، دیمان جنگ میں، لأن السبیل عند الاطلاق، کیونکہ سبیل کا اطلاق ہوتا ہے هو الغزو، غزوہ پر، لقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ جو آیات ہیں، فیدفعوا الیہم، پس ان کو دی جائے گی، لانجازی مہماتہم، مہمات فتح کرنے کے لیے، وَأَوْنَهُمْ، اور ان کی معاونت کے لیے، وَلَوْ كَانُوا عِنْدَ الْجَمْهُورِ أَغْنِيَاءَ، اگرچہ وہ جمہور کے نزدیک مالدار ہی کیوں نہ ہوں، لِأَنَّهُ، کیونکہ جہاد مصلحۃ عامۃ، مصلحت عامہ ہے، وَأَمَّا مَنْ لَهُ شَيْءٌ، اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے من لہو، جو اس کے لیے مقدر مقرر ہو، فی الدیوان، جنگ میں، فلا یوتا، تو اس کو نہیں دی جائے گی، لِأَنَّ مَن لَهُ رِزْقٌ، کیونکہ جس کے لیے رزق ہو، یکفیہ، وہ اس کے لیے کافی ہو، فَهُوَ مُسْتَغْنٍ بِهِ، تو وہ اسی کے ساتھ استغنا ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے۔ لیکن لا یحج، نہیں حج کر سکتا، احد، کوئی ایک، بزکات مالہ، اپنے مال کی زکات سے، ولا یغز، اور نہیں کوئی جہاد کر سکتا، بزکات مالہ، اپنے مال کی زکات سے، ولا یحج بہا عنہ، اور نہ ہی حج کروایا جا سکتا ہے اس کی طرف سے، ولا یغزا بہا عنہ، اور نہ ہی اس کی طرف سے جہاد کیا جا سکتا ہے، لعدم الایتاء المأمور بہ، کیونکہ اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ وقال ابو حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ نے کہا، لا یؤتی الغازی فی سبیل اللہ، کہ مجاہد فی سبیل اللہ کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، الا اذا کان فقیرا، مگر جب کہ وہ فقیر ہو، والحج عند الحنابلہ وبعض الحنفیہ من السبیل، اور بعض حنفیہ اور حنابلہ کے ہاں حق جو ہے وہ فی سبیل اللہ میں سے ہے، فیؤتا، پس دیا جائے گا، مرید الحج، حج کرنے والے کو، من الزکوٰۃ، زکوٰۃ میں سے، لما روی ابو داود ان ابن عباس، جیسا کہ ابو داود نے ابن عباس سے روایت کیا ہے، ان رجلن، کہ ایک آدمی نے، جعل ناقتن، اپنی اونٹنی صدقہ کی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فاردت، بس ارادہ کر چکی تھی، امرأتہ، اس کی بیوی، الحج، حج کا، فقال لها نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیوی سے فرمایا، ارکبی، اس پر سوار ہو جاؤ، فإن الحج من سبیل اللہ، تو حج بھی سبیل اللہ میں سے ہے، فیأخذ، پس لے سکتا ہے، مرید الحج، حج کا ارادہ کرنے والا، من الزکوٰۃ، زکوٰۃ میں سے، ان کانا فقیرن، جبکہ وہ فقیر ہو، ما یؤدی، جس سے ادائیگی ہو، بھی اس کے ساتھ، فرض حج، فرض حج کی، اور فرض عمرہ، فرض عمرہ فرض کی، او یستعین بھی، یا اس سے مدد لی جائے گی، فی ادا الفرضین، فرضوں کی ادائیگی میں، لأنہ، کیونکہ وہ یحتاج، محتاج ہے، الی، طرف، اسقاط الفرض، فرض کے ساقط ہونے کی طرف، واما التطوع، جہاں تک نفلی حج کا تعلق ہے، فلاح، تو اس کے لیے، انہ مندوح، گنجائش موجود ہے۔ فالصنف الثامن، اور 8ویں قسم، ابن السبیل،
ابن السبیل ہے، وہو المسافر اور اس سے مراد مسافر ہے، او من یرید السفر اور جو کوئی ارادہ کرے سفر کا، فی طاعت کسی فرمانی نیک کام میں، غیر معصیات معصیت کے علاوہ نافرمانی کے علاوہ، فیعجز وہ عاجز ہے، ان بلوغی مقصد ہی اپنے مقصد تک پہنچنے سے، الا بمعونۃ مگر معاونت کے بغیر، و طاعت سے مراد ہے مثل الحج حج کرنا، جہاد کرنا، و زیارت اور زیارت کرنا، مندوبات مستحب، یؤتا دی جائے گی ابن السبیل مسافر کو، ما یبلغ بھی مقصدی اتنی مقدار میں جس سے وہ اپنے مقصد تک پہنچ جائے، اذا کانا محتاجن جب کہ وہ ضرورت مند ہو، فی سفر ہی سفر میں، ولو کانا اگرچہ وہ غنی مالدار ہو، فی وطن ہی اپنے وطن میں۔ 7ویں قسم ہے فی سبیل اللہ، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں نکلیں، ان سے مراد مجاہدین ہیں جنہیں فوجی ہیڈ کوارٹر سے ماہانہ تنخواہ نہ ملتی ہو، چونکہ سبیل کا اطلاق جہاد پر بھی ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اسی طرح وقاتلوا فی سبیل اللہ۔ ان کے علاوہ بھی بہت ساری آیات مبارکہ اس پر دلالت کرتی ہیں۔ لہذا مجاہدین کو مہمات سر کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ جمہور کے نزدیک اگرچہ مجاہدین مالدار ہوں، انہیں تب بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، چونکہ جہاد مصلحت عامہ ہے۔ البتہ اگر کسی مجاہد کی تنخواہ سرکاری طور پر مقرر ہو تو اسے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، کیونکہ وہ زکوٰۃ کی رقم سے مستغنی ہوتا ہے، بے نیاز ہوتا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنے ذاتی مال کی زکوٰۃ سے حج اور جہاد نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی زکوٰۃ کے مال سے اس کی طرف سے حج اور جہاد کروایا جا سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مجاہد فی سبیل اللہ کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، ہاں اگر وہ فقیر ہے تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ حنابلہ اور بعض حنفیہ کے نزدیک حج کا شمار بھی فی سبیل اللہ میں ہے، لہٰذا ان کے نزدیک جو شخص حج کرنا چاہتا ہو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے دلیل پکڑی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں اونٹنی صدقہ کی، اور اس شخص کی بیوی حج کا ارادہ کر چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیوی سے فرمایا اس اونٹنی پر سوار ہو جاؤ، کیونکہ حج بھی سبیل اللہ میں سے ہے۔ اگر حج کرنے والا فقیر ہو تو زکوٰۃ لے سکتا ہے، یعنی جس سے فرض حج یا فرض عمرہ یا دونوں فرائض کی ادائیگی کے لیے مدد لی جا سکتی ہے، چونکہ فرض کو ذمہ سے ساقط کرنے کی احتیاج پیش آتی ہے۔ رہی بات نفلی حج کی تو اس میں بھی زکوٰۃ کی رقم لینے کی گنجائش ہے، یعنی ان کے نزدیک کیا ہے کہ اگر کسی کو حج کرنے کا شوق ہے اور وہ فقیر ہے، نادار ہے، تو زکوٰۃ کا مال اسے دیا جا سکتا ہے کہ وہ حج کر لے۔ 8ویں قسم ہے بیٹا مسافر، ابن سبیل سے مراد مسافر ہے یا ایسا شخص ہے جو نیکی کے سفر کا ارادہ رکھتا ہو اور کسی گناہ کے لیے سفر نہ کر رہا ہو، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کی مالی معاونت نہ کی جائے۔ اور طاعت کا جو لفظ ہے اسے مراد ہے حج ہے، جہاد ہے، یا کسی عالم سے ملاقات ہے۔ اور مسافر کو زکوٰۃ کا اتنا مال دے دیا جا سکتا ہے جس سے وہ بآسانی اپنا مقصد پورا کر لے، اگرچہ وہ اپنے وطن میں مالدار ہو۔ یہ 8 قسمیں ہیں مستحقین زکوٰۃ کی۔ آپ لوگوں کا بیٹا فقہ جو ہے وہ سلیبس سارا کور ہو گیا ہوگا ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے پڑھ لیجئے گا، اگر کوئی سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ نیکسٹ بیٹا آپ کا اسلام اور سائنس کا کویسچن ہے، عصر حاضر میں سائنسی ترقی اور عالم اسلام کی حالت۔ یہ آپ نے 3-4 پیجز جو ہیں ان کو چھوڑ دینے شروع والے، اور جہاں پر ہے سائنسی ترقی اور ترقی یافتہ ممالک کی موجودہ صورتحال، یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ اس میں مختلف اعتبار سے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی فہرست بتائی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس، ناروے، سوئٹزرلینڈ اور چائنا ہے۔
اگر شرح خواندگی کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ تمام ممالک جو ہیں ان میں شرح خواندگی بیٹا 99% ہے سوائے چین کے۔ فیکس آمدن کے اعتبار سے پہلے نمبر پر سوئٹزرلینڈ ہے۔ یہاں فیکس جو آمدنی ہے بیٹا یہ شرح سب سے زیادہ ہے اور یہ شرح $15,500 ہے۔ اسی طرح جو انرجی کے اعتبار سے ہے ان میں جو ٹاپ آف دی لسٹ ہیں وہ ناروے اور امریکہ ہیں۔ تعلیمی اعتبار سے دیکھیں تو ناروے، سوئٹزرلینڈ اور برطانیہ یہ سر فہرست ہیں۔ اور اگر سائنسی اعتبار سے آپ کہ سائنسی افرادی قوت کہاں زیادہ ہے یا پیداوار کن کنٹریز میں زیادہ ہے تو اس میں امریکہ کا نمبر سب سے آگے ہے، اس کے بعد روس ہے، پھر جاپان ہے، اور سب عمارت کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے سب سے امیر ملک جو ہے مغربی جرمنی ہے۔ اگر بیٹا سائنسی ترقی اور عالم اسلام کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے ہسٹری میں پڑھا ہوگا، پوری آپ نے ہسٹری پڑھی ہے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، مدنی زندگی، پھر ان کے بعد خلافت راشدہ کا دور آ گیا، پھر بنو امیہ کا، بنو عباسیہ کا، آپ نے ان کے عروج کے اسباب بھی پڑھے ہوں گے اور زوال کے اسباب بھی پڑھے ہوں گے۔ تو جیسے جیسے انہوں نے اسلام کو چھوڑا، ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو سائنسی ترقی کے زوال کے کیا اسباب ہیں، کہ جیسے انہوں نے اسلامی تعلیمات سے منہ پھیرا تو کیا ہوا، انہیں ہر اعتبار سے زوال کا سامنا کرنا پڑا۔ بنو عباسیہ کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ ہر علم جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا اور اس عہد کو سنہری دور اور زرعی دور کہا جاتا ہے، لیکن سقوط بغداد کے بعد مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ ابتری کا شکار ہو گئے اور وہ حاکم سے محکوم بن گئے، اور جو ان کی علوم کی ترقی تھی وہ ساری زوال کی طرف چلی گئی۔ آج بیٹا دنیا کے نقشے میں تقریباً 61 اسلامی کنٹریز ہیں، اور اگر سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو اسلامی ممالک جو ہیں وہ بہت زیادہ پسماندہ ہیں۔ پاکستان بیٹا اگرچہ ایک ایٹمی طاقت ہے، ہم نے جب مختلف سائنسدانوں کا پڑھا تھا نا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جو ہے اور دیگر جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے مختلف ایٹمی دھماکے کیے، لیکن ایٹمی طاقت بننے کے باوجود بھی بیٹا ہمارا جو ملک ہے وہ ایک ترقی پذیر ہے، ترقی یافتہ جو ترقی حاصل کر چکے ہوتے ہیں، ترقی پذیر جو ترقی کے راستے پر گامزن ہے، اور شرح خواندگی جو ہے وہ حقیقت میں 16% بھی نہیں ہے، آفیشیلی یہ 34% ہے۔ اس کے بعد بیٹا یہ اسلامی ممالک کا ایک مختصر سا نقشہ پیش کیا گیا ہے سائنسی ترقی کے اعتبار سے، اور اس میں اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ ہے، اس کے مطابق ہے کہ 500 سے 900 سالانہ ڈالر فی کس آمدنی رکھنے والے ملکوں میں 10 لاکھ آبادی کے لیے 6000 سائنسدان اور انجینئرز ہونے چاہیے، جن میں سے 600 تحقیق میں مصروف ہوں۔ لیکن جو مسلم ممالک ہیں جن کی اوسط فی کس آمدن سالانہ $2700 سے کچھ زیادہ ہے، وہاں بیٹا صرف 2700 سائنسدان اور انجینئر ہیں، اور ان میں سے بھی صرف جو 3% ہیں یعنی 80 سائنٹسٹ اور انجینئرز وہ تحقیق سے منسلک ہیں، جبکہ ان کی جو تعداد ہے وہ 3 گنا سے بھی زیادہ ہونے چاہیے۔ اور جہاں تک جو سائنسی مصنفین ہیں تو پورے مسلم ممالک میں صرف
2% ان کی بنتی ہے۔ شرح خواندگی کے اعتبار سے اگر آپ مسلم ممالک کو دیکھیں تو ان کی شرح خواندگی جو ہے وہ اوسط 34% ہے، جبکہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی شرح خواندگی 75% ہے۔ اسی طرح مسلم ممالک میں 20 سے 40 سال تک کی عمر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والوں کی شرح 4% ہے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں یہ شرح 19% ہے۔ اب ان حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ مجموعی طور پر جو مسلم ممالک ہیں وہ سائنسی ترقی کے اعتبار سے بیٹا بہت زیادہ پسماندہ ہیں۔ اسلامی دنیا کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کی وضاحت کے لیے اس کو مختلف خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں ایسے ممالک ہیں جو جزیرہ نما عرب میں واقع ہیں، دوسرے میں شام، فلسطین، اردن اور لبنان ہے، تیسرے میں ترکی، ایران، افغانستان اور پاکستان ہے، چوتھے خطے میں ملائیشیا، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، ہندوستان وغیرہ ہیں، پانچویں میں شمالی افریقہ کے عرب ممالک ہیں اور چھٹے خطے میں عرب افریقی ممالک ہیں۔ اب بیٹا اگر سائنس ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلم ممالک میں شرح خواندگی زیادہ لبنان کی ہے جو 76% ہے، انڈونیشیا میں 64% ہے، ملائیشیا میں 60% ہے، اردن میں 57% ہے اور ایران کی 50% ہے، اور یہ مسلم ممالک کی جو اوسط شرح خواندگی ہے وہ 34% ہے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں یہ 75% ہے۔ اسی طرح اگر آپ اعلیٰ تعلیم کے اسٹوڈنٹس دیکھیں تو یہاں اعلیٰ تعلیم کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 4% ہیں، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں یہ تعداد جو ہے 19% ہے، اور جو زیادہ سائنٹسٹ اور انجینئرز ہیں وہ مصر کے ہیں، ملائیشیا کے، ترکی کے، انڈونیشیا، پاکستان، ایران، اور جو ریسرچ میں مصروف سائنٹسٹ ہیں وہ سب سے زیادہ ایران کے پاس ہیں، اور ایران کے بعد وہ مصر، ترکی، انڈونیشیا اور ملائیشیا کے پاس ہیں۔ ڈاکٹروں کے اعتبار سے لیبیا جو ہے وہ سب سے آگے ہے، اور قطر، بحرین اور کویت میں اساتذہ کی تعداد زیادہ ہے۔ اور بیٹا 1976 کے اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 6 مسلم جو ممالک ہیں ترکی، پاکستان، ملائیشیا، مصر، ایران، نائجیریا، ان کے نوجوان جو طالب علم ہیں وہ سائنسی مضامین میں مقالے لکھ رہے ہیں، لیکن یہ بھی جو پرسنٹیج ہے وہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی نسبت بہت کم ہے۔ زرعی پیداوار کے اعتبار سے اگر مختلف اسلامی ملکوں کو دیکھا جائے تو اس اعتبار سے مسلم ممالک جو ہیں ان کا شمار ٹاپ آف دی لسٹ ہوتا ہے، کیونکہ ان میں پٹسن، ربڑ، سبزیاں، پھل، کپاس ایک بڑی مقدار میں پیدا ہوتی ہیں، لیکن صنعتی پیداوار کے اعتبار سے مسلم ممالک دنیا سے بہت پیچھے ہیں، اور جہاں صنعتی پیداوار کا صرف 5% تیار ہوتا ہے، باقی جو ہیں ہمیں دیگر ممالک سے جو ہے وہ منگوانا پڑتا ہے۔ معدنیات کے اعتبار سے بھی جو اسلامی ممالک ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف معدنیات سے نوازا ہے۔ پاکستان، انڈونیشیا، ملائیشیا، برونائی، یہاں پر لوہے کے، ایلومینیم کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ اسی طرح بیٹا کوئلہ ہے، نمک ہے، چونے کا پتھر ہے، جپسم ہے،
فاسفیٹ ہے، یہ اس اعتبار سے اسلامی ممالک کے پاس وافر ذخائر موجود ہیں۔ توانائی کے اعتبار سے کویت سر فہرست ہے، اس کے بعد بحرین ہے، لیبیا ہے، سعودی عرب ہے، ایران ہے، لبنان ہے، شام ہے۔ اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، اگر آپ کوئی مشکل پیش آئے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ بیٹا آپ لوگوں نے اپنی فقہ کی اسائنمنٹس بنائی تھیں، کل جو ہے اس کی آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے اپنی کلاس کے ٹائم پہ۔ سبھی اسٹوڈینٹس نے 7 to 8 منٹس کی اپنی پہلے ہی آپ نے اپنے ٹاپک کی جو پریزنٹیشن ہے اسے ریکارڈ کر لینی ہے، اور رول نمبر وائز آپ نے اپنے ٹائم پہ اپنی اپنی پریزنٹیشن مجھے شیئر کر دینی ہے۔ باقی اسلام اینڈ سائنس کی میں اسائنمنٹس آپ لوگوں کو ٹاپکس بتا رہی ہوں، تو فرائیڈے کو آپ لوگوں نے مجھے وہ اسائنمنٹس جو ہیں وہ سبمٹ کروا دینی ہیں۔ اللہ حافظ۔